کیونکہ ہم نے منطق الطیر کی جو نعت ہے وہ الحمدللہ مکمل کر لی، مطلب اس کا انتخاب مکمل کر لیا، اور اس کا ایک فائدہ یقیناً ہم سب کو محسوس ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصورات میں کتنی گہرائی ہونی چاہیے، کتنا پھیلاؤ ہونا چاہیے، لیکن یہ ساری گہرائی اور پھیلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات نقص کی ہوتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی الوہی عنصر استعمال کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی، اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبوبیت کے آخری درجے پر فائز کر کے اتارے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز جو منتقل ہوتی ہے وہ بندگی ہی کی تکمیل کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ذات اقدس کو دیکھتے ہوئے جو چیز اخذ ہوتی ہے، جو چیز کنوے ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بندگی ہی ہوتا ہے، کیونکہ بندے کے لیے الوہیت کا شائبہ پیدا کرنا اس کی توہین ہے۔ جس طرح اللہ میں بندگی اور انسانیت کا کوئی عنصر داخل کرنا اللہ کی توہین ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب بندوں میں خدائی کے کرشمے دیکھنا اور دکھانا یہ ان محبوب بندوں کی توہین ہے، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اپنے لہجہ جلال میں کہ کیا آپ انہیں سکھا کر آئے تھے کہ آپ میرے بیٹے ہیں، جو آپ کی قوم آپ کو حیثیت دے رہی ہے، کیا یہ آپ تعلیم فرما کے آئے تھے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پورے لرزے بندگی کے ساتھ جواب دیں گے، یا اللہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سکھائی، اور آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور جب میں ان کے پاس سے اٹھ آیا تو میں ان پر شاہد نہیں رہا، انہیں پتہ نہیں شیطان نے کیا کیا عقائد سکھا دیے۔ تو آپ عزیز و حکیم ہیں، سزا دیں تو آپ مالک ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ بڑے مہربان ہیں۔ تو مطلب یہ اتنا خطرناک وہ ہے اینتھروپومارفزم پیدا کرنا، توحید کو مانتے ہوئے۔ توحید کی ضد ہے، توحید عرفانی ہو، توحید قانونی ہو، توحید منطقی ہو، توحید عقلی ہو، کسی بھی طرح کی وہ جو آئیڈیا آف وننس ہے اس کا ڈائریکٹ اپوزٹ ہے اینتھروپومارفزم، یعنی اللہ اپنی الوہیت کے ایک ایک جز میں سب سے الگ ہے۔ اللہ کی الوہیت کے جو بھی اجزاء ہیں ان میں سے ایک جزو الوہیت بھی اس کے کسی بندے میں ثابت کرنا نہ صرف یہ کہ اس سے بے وفائی اور جہالت ہے، بلکہ اس محبوب بندے کی شان میں بھی توہین و تحقیر ہے، کیونکہ اللہ نے جو اسے بنایا تم اس پر راضی نہیں ہو۔ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور حاضر ناظر اس طرح کے بڑے بڑے القاب دوں گا تو گویا میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا اور جو کچھ بنایا اور جتنے مرتبے اور جتنی منزلتیں دیں میں اس پر راضی نہیں ہوں، میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا، یعنی اللہ کی آخری درجے کی عنایتوں پر کوئی اضافہ نعوذ باللہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ یہی حال ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی چین سے بھی ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی اصلی تعظیم، اصلی عظمت، اصلی تقدس کے ساتھ ماننے سے منکر ہیں، اور ہم بہت سی شخصیات کے سلسلے میں ایسا رویہ یا عقیدہ پیدا کر چکے ہیں جس سے گویا ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے تھے ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم تو اس سے راضی ہیں جو ہمارے تصور میں۔ واضح ہے نا؟ تو یہ سارا کام ایک اینتھروپومارفزم ہے
جو توحید کا ڈائریکٹ اپوزٹ ہے، توحید کو کل کر دینے والا ہے، توحید کو بے معنی بنا دینے والا ہے، وحی کی ساری اسکیم کا انکار کر دینے والا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو جو حقیقی بزرگی اور بڑائی اور جو فائنل اتھارٹی ملی تھی اس کا انکار کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ جو حدیث شریف مجھے دی گئی یہ صحیح ترین متواتر احادیث میں سے ایک ہے، یعنی حدیثیں صحیح بھی ہوں تو ان میں سے چند ہیں جو متواتر ہیں جن کو قرآن کی طرح کا ثبوت حاصل ہے، تو یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جو متواتر ہیں، جن کو ہر زمانے میں بڑا طبقہ نیریٹ کرتا رہا، روایت کرتا رہا، کہ رسول اللہ صاحب صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کیا کرو۔ حد وہ ہے جو اللہ نے میری حد عظمت اور حد بزرگی رکھی ہے، اس سے باہر تو کوئی بزرگی پائی ہی نہیں جاتی، تو تم ایک معدوم عظمت کو میری موجودہ عظمت پہ ترجیح دے رہا ہو۔ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ تم اپنے تصور عظمت کو میری عظمت واقعی سے بڑا سمجھتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ حد اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، اور یہ حد نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو تم میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم میری تعریف کا ایک سرا بھی نہیں پکڑ سکتے، تمہاری کوئی تعریف میری بزرگی اور میری خوبیوں کے ایک ذرے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن تم اپنی بے بسی میرے کمالات بندگی کے سامنے محسوس کیا کرو، مجھے اللہ بنانے کی کوشش نہ کیا کرو، اپنی نارسائی کی وجہ سے مجھے اللہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم میری بندگی کا بھی ایک ذرہ نہ اپنے ذہن میں لا سکتے ہو نہ اپنی مدح میں لا سکتے ہو۔ اور جیسے نصارہ نے ابن مریم علیہ السلام کے سلسلے میں مبالغے سے کام لیا، یہ عین وہی رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے مراتب کو سکیڑ کر بیان کرو اور یہ کہنا شروع کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی عزت واجب ہے جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے۔ مطلب مجھے سکیڑو نہیں، مطلب یہ جو حد سے تجاوز کرنا ہے یہ منع اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مجھے سکیڑ کے کوئی لیڈر بنا دو، کوئی سربراہ مملکت بنا دو، کوئی صوفی بنا دو، کوئی مرشد بنا دو، کوئی امام فقہ بنا دو، مطلب یہ نہیں ہے میری یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مجھ میں الوہیت کا اس بات کروانے والے کسی بھی جز سے بچو، اور اس میں بالکل ٹھوس مثال ارشاد فرما دی تاکہ ہمیں تعویل کرنے یا اپنی طرف سے مفہوم سوچنے کا موقع نہ ملے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ چاہے جس معنی میں بھی کہا ہو، وہ اینتھروپومارفزم، چاہے وہ اس کی کچھ بھی تعویل کریں وہ اینتھروپومارفزم ہے۔ اللہ نے کتنا خوبصورت بیان کیا انہیں کلمت اللہ کہہ کے، روح اللہ کہہ کے، ابن اللہ میں گویا سبسٹنس آف الوہیت منتقل ہوا ہے۔ تو جیسا کہ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو درست طریقے سے نہ پہچاننے کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی جو جسدی معجزانہ پن تھا، آپ علیہ السلام تو گویا اپنے جسم میں معجزہ تھے نا، تو آپ علیہ السلام کی معجزانہ شان کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں انہوں نے آپ میں الوہیت ثابت کر دی، اور ایسی الوہیت جو فزیکل ریلیشن رکھتی ہو، یعنی کہ جیسے شجرہ ہے الوہیت کا جو اللہ ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوا۔ تو یہ حد سے نہ بڑھو، مجھے اللہ سے ایسے نہ منسوب کرو جس پر مجھ پر الہ ہونے کا شبہ کیا جا سکے۔
تو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندگی اپنے تمام ناممکن کمالات کے ساتھ مجھ میں فعال حالت سے میں جمع بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ مجھ میں جو بندگی پوشیدہ ہے اس کو کوئی نہیں ناپ سکتا اللہ کے سوا، مجھ سے جو بندگی ظاہر ہے اس کے جلال و عظمت کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو مطلب یہ میری بندگی تمہارے دائرہ تصور، دائرہ ادراک، دائرہ اظہار سے باہر، میری مدح میں تمہیں ایک احساس عجز میں مبتلا رہنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے سمجھنے میں عاجز آ جانے کے نتیجے میں تم میری ماورائے ادراک عظمت کو الوہی عظمت بنانے کا ڈول ڈال دو اور وہ مہم شروع کر دو۔ اچھا یہ ایک ٹکڑا اس کرتا ہے کہ حدیث مکمل ہو جائے۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کے رسول ہونے کی حیثیت سے۔ تو بس یہ اس کا مطلب، اور اللہ اس کا خیال رکھنے، اس کو اپنا عقیدہ بنانے کا ہمیں موقع دے، توفیق دے۔ جی اب ارشاد۔ ہاں وہ انکارنیشن، لیکن وہ ایک ہی خاندان کی چیزیں، مطلب یہ کہ بچہ جمپ کرے تو اینتھروپومارفزم ہے، بچہ چھت سے فرش پہ کودے تو یہ انکارنیشن ہے، لیکن دونوں کا سبسٹنس ایک ہے۔ وہ جیسے ہمارے یہاں بہت بے احتیاطیاں ہوئی ہیں کہ جیسے وہ میں نعوذ باللہ پڑھ کے عرض کر رہا ہوں کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، دونوں جگہ ہے۔ اب یہ نہیں اس کا لائسنس، یہ تو یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھوڑی بیان کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بڑھ کے جو دوسرا رویہ، یہ شعر بھی میں نے ایک صوفی کا سنایا ہے، مشہور صوفی صاحب سلسلہ و سجادہ صوفی کا شعر، نام نہیں لے رہا تاکہ ان کی نیک نامی پہ نہ اثر پڑے۔ اور دوسرا شعر ملا شاہ بدخشی خلیفہ میاں میر صاحب کا ہے، مرشد دارا شکوہ کا۔ آپ دیکھیں تصوف کو کس حالت میں ان بد نصیبوں نے پہنچا دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ الوہیت میں استغراق کا جو شیطانی استغراق کا نتیجہ ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ پنجہ در نعوذ باللہ پنجہ در پنجہ خدا دارم، میں تو اللہ سے پنجہ کشی کر رہا ہوں۔ پنجہ کشی سمجھتے نہیں ہوں کہ میں نے تو اللہ کے پنجے میں پنجہ ڈال رکھا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منچ پروائے مصطفیٰ دارم۔ اب یہ جن کو آتھینٹک کہا جاتا ہے، جن کے مزاروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ ان لوگوں کے دو اشعار ہیں، یعنی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نزول کرنے والا کامل الاظہار حال ہے، یہ ہر چیز پر حاکم ہے، یہ ہر چیز پر حکمران ہے، ہر چیز کا صحیح اور غلط ہونا، حق اور باطل ہونا اس دین کے ظاہر کی تصدیق سے ہوگا، اس دین کے باطن کو کون پہنچ سکتا ہے؟ میں ویسے ہی ایک فقرہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں، اس فقرے سے آگے شروع کریں گے کہ ہمارا کل تصور اخلاق، یہ اخلاق شخصیت کے بلڈنگ بلاکس کو کہتے ہیں۔ ریت کی اینٹیں لگائیں تعمیر میں تو وہ برے اخلاق ہیں، مضبوط اینٹیں لگائیں تو وہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو ہمارا جو تصور اخلاق ہے اس کی کنجی ہے ایک فقرہ، وہ فقرہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ تعلق کی اصل پر، حق کے ساتھ تعلق کے پرنسپل پر خود کو استوار کر کے
خیر پھیلانے والے کام کرنا اور خیر کو نمو دینے والے احوال اور احساسات رکھنا، یعنی حق کی طرف یکسو ہو کر آدمی خیر پروڈیوس کرے اپنے باطن میں بھی اور اپنے باہر کی دنیا میں بھی، تو یہ اخلاق ہے۔ اخلاق پیدا ہوتا ہے حق کی طرف یکسوئی سے قوت حاصل کر کے خیر کے راستے پر چلتے رہنا، آمادگی کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ۔ اب اس کو ہم کسی وقت کھولیں گے اللہ نے چاہا۔ بھائی اب ہم شریف پوری ہو گئی، نعت شریف پوری ہو گئی، انتخاب ان کا، اس کے بعد جو ہے ابھی منطق الطیر کا ٹیکسٹ اصل میں نہیں شروع ہوا، تو اس کے بعد فرید الدین عطار صاحب نے خلفائے راشدین کی منقبتیں لکھی۔ یہ رواج تھا، ہم نعت اور خلفائے راشدین کے مناقب نام بنام۔ تو اب جو آغاز کتاب ہوتا ہے، آغاز کتاب سے پہلے ایک بات میں عرض کروں کہ عطار تصوف کے دور اول کے آخری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تصوف کا جو دور اول ہے، جب سلاسل کی تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو اس دور اول جو 200-250 سال کا ہے، اس کی جو آخری صف یا آخری طبقہ ہے تاریخی اعتبار سے، اس طبقے سے تعلق ہے عطار کا۔ اور عطار تصوف میں دوسرے پیراڈائم شفٹ کے ایک بڑے نمائندے یا بانیوں میں سے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تصوف کا پہلا پیراڈائم تھا خشیت، کہ اللہ سے ڈر کے رہنا۔ یہ تصوف جو اولین صوفیاء ہیں نا، وہ اصحاب خشیت تھے، مجاہدہ اور کثرت عبادت یہ ان کا نصاب تھا۔ دوسرا دور شروع ہوا، اس میں پیراڈائم تھا محبت۔ پھر اہل محبت پیدا ہوئے، جن کو اہل ذکر بھی کہا گیا۔ اہل خشیت کو تاریخ میں اہل زہد کہا گیا، اہل محبت کو تاریخ میں یا ان کے اپنے رکھے ہوئے عنوان کے مطابق اصحاب ذکر کہا جاتا تھا۔ پھر دور اول ہی میں، یعنی متقدمین ہی کے آخری طبقے میں سنائی اور عطار ایسے حضرات آئے، اور انہوں نے ایک اور پیراڈائم شفٹ کیا، وہ تھا معرفت۔ پہلے صوفی کا مقصود تھا بندگی کو خوف کی بنیاد پر مکمل کرنا، دوسرے درجے میں صوفیہ کا مقصود تھا محبت کی وجہ سے اللہ کے حضور میں رہنا۔ پہلا صوفی کہتا تھا کہ میں اللہ کے غیاب میں ہوں اور اس سے ڈر کے اس کی خوشنودی کے لیے رہوں گا، زندگی گزاروں گا۔ دوسرے طبقے نے آ کے کہا کہ اللہ غیب میں تو ہے، لیکن اللہ کے حضور میں اس کی محبت کی روشنی اور حرارت سے رہا جا سکتا ہے۔ تو وہ اصحاب ذکر یا اصحاب محبت ہے، جن کا شغل تھا ذکر میں کثرت کرنا، اللہ کو یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں کثرت کرنا، اور اللہ کے سوا کسی چیز پر گفتگو بھی نہ کرنا، غور و فکر بھی نہ کرنا، اور ایسی باتیں سننا بھی نہیں۔ تو تیسرے جو لوگ آئے، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کی معرفت اگر نہ ہو تو اللہ کے ساتھ تعلق کے مراتب کو آسانی سے اور حاضر دماغی کے ساتھ طے نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے جو طبقات تھے وہ راستوں کے ماہر تھے۔ تیسرا جو طبقہ پیدا ہوا، اس نے منزل شناسی کا دعویٰ کیا کہ میں منزل کی تفصیل تمہیں بتاتا ہوں۔ تو بہرحال عطار اس طبقے کے ہیں۔ جب تصوف میں ایک پیراڈائم شفٹ آیا تھا، وہ ہے خشیت سے محبت، محبت سے معرفت۔ پھر بعد میں یہ پورا تصوف کا ورلڈ ویو بن گیا، یعنی یہ جو تسلیس ہے یہ تصوف کی کل اعتقادی، احوالی اور عملی کائنات ہے۔ ٹھیک ہے نا، محبت، معرفت، خشیت۔
آغاز کتاب سے شروع کرتے ہیں. اچھا، کوئی فارسی کی لغت بھی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیونکہ اس میں بعض پرندوں کے نام ہو سکتا ہے ایسے آئیں جو ترجمہ نہ پائیں. نہیں ہے؟ ٹھیک. آغاز کتاب، اس حصے کا نام ہی ہے آغاز کتاب. اب منطق الطیر شروع ہو رہی ہے. منطق الطیر دنیا بھر کے پرندے جمع ہوئے، ان کی ایک کانفرنس ہوئی. انہوں نے یہ آپس میں پوچھا کہ ہمارا بادشاہ کون ہے. تو پتہ چلا کہ ہمارا بادشاہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہے. تو اس بادشاہ کا نام انہوں نے سی مرغ رکھ لیا. سی مرغ مطلب سی مرغ کا صحیح ترجمہ کسی زبان میں نہیں، لیکن جیسے فینکس ہے اس سے ملتا جلتا ہے. سی مرغ ایک مطلب آرکیٹائپل برڈ ہے. تو وہ رکھ لیا اور کہا کہ کیونکہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہمارے زمان و مکان ہستی سے ماورا ہے، تو لہٰذا ہم اس کی تلاش میں چلتے ہیں تاکہ اس کو دیکھیں اور اس سے جیسے بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو وہ سب پرندے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں سی مرغ کی تلاش کا، اور اس میں کئی گھاٹیوں، کئی پڑاؤ، کئی منزلوں سے گزرتے ہیں، کئی وادیاں سر کرتے ہیں، طے کرتے ہیں. ان میں سے ہر وادی سلوک کی ایک منزل ہے، یعنی صوفی کے راستے میں آنے والی منزلوں میں سے ایک اسٹینڈرڈ منزل ہے. تو ان کو بھی دیکھیں گے جب وہ وادیاں آئیں گی. پھر بالآخر یہ ان میں سے کچھ بھاگ جاتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں، کچھ دھوکہ دے جاتے ہیں، کوئی عذر کر جاتا ہے. تو آخر میں 30 پرندے رہ جاتے ہیں سی مرغ کو قاف تک پہنچ کر. تو اب باقی ذرا سسپینس میں رہنے دیں، ورنہ وہ رہے کہ 30 پرندے اور سی مرغ میں کیا مناسبت ہے، وہ آپ خود دیکھ لیں. تو یہ کتاب اصل میں کتاب السلوک ہے. سلوک سمجھتے ہیں نا؟ سلوک کسے کہتے ہیں؟ سلوک کہتے ہیں اللہ کے غیاب میں رہتے ہوئے اللہ کو پانے کے لیے سفر کرنا، اس کی عبادت، فرما برداری اور مجاہدے کے ذریعے سے. تو جو سفر اللہ کی طرف مجاہدے اور کوشش سے کیا جائے اسے سلوک کہتے ہیں. اور جو سفر بالکل جیسے مقناطیس کی طرف ایک لوہے کی کیل کرتی ہے آنن فانن ہو جائے اسے جذب کہتے ہیں. جذب کا مطلب ہے اللہ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. سلوک کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف چل پڑا، تمام مشکلات کے لیے تیار ہو کر، تمام مجاہدات کے لیے راضی ہو کر. ٹھیک ہے جی؟ مجاہدہ محنت مطلب نفس جو کہے وہ نہ کرو، اور راستے میں جو سختیاں آئیں اس کو وفاداری کی قوت سے برداشت کرو. کسی پردے کو اپنی آنکھ پر تو پڑ جانے دو، لیکن کسی پردے کو یہ اجازت نہ دو کہ وہ تمہارے محبوب کو ڈھانپ لے. تو آغاز کتاب. مرحبا اے ہد ہدے ہادی شدہ. کتنی آواز کتنی خوبصورت ہے. مرحبا اے ہد ہدے ہادی شدہ، در حقیقت طے کے ہر وادی شدہ. کہ مرحبا اے ہد ہد جسے ہادی بنا دیا گیا ہے. ہد ہد کے نام میں ہدایت جیسی آواز چھپی ہوئی ہے نا. کہہ رہے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ صادق رہا تو تجھے ہادی بنا دیا گیا. ہد ہد جو ہے وہ تنگ آواز ہے، ہادی میں وہ آواز پھیل جاتی ہے. تو کیونکہ اپنی حقیقت سے وفادار رہا، لہذا تجھے تیرے نام کی تنگی سے نکال کر تیری حقیقت کی وسعت بخش دی گئی، ہادی بنا دیا گیا. تو اے رہنما بنائے جانے والے ہد ہد خوش آمدید.
در حقیقت پے کے ہر وادی شدہ. اب یہاں در حقیقت بہت استادی سے استعمال ہوا ہے، یہ جیسے بڑے شاعروں کی طرح اس صنعت کو کہتے ہیں کہ ذو معنی، لفظ کو دو معنی میں استعمال کرنا اور دونوں معنی درست ہوں. مطلب ایک معنی دھوکہ ہو اور دوسرا معنی مراد ہو، وہ دوسری صنعت ہوتی ہے، وہ چالاک شعراء استعمال کرتے ہیں. لیکن جو بڑے شاعر ہیں نا، وہ چالاکی نہیں کرتے اپنے ایکسپریشن میں، وہ توسیع کرتے ہیں. تو دونوں معنی دو معنی میں باندھا ہے، دونوں معنی مراد ہیں، یعنی دونوں معنی ٹھیک ہیں. تو در حقیقت کا مطلب ہے ایک یہ کہ اصل میں، یعنی در حقیقت کا مطلب اصل میں، ایکچولی، پے کہ ہر وادی شدہ، تو یقیناً ہر وادی، ہر منزل کا جو ہے قاصد اور رہنما بن گیا ہے. تو ہر وادی تک پہنچانے والا بن گیا ہے، اور یہ یقینی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تو حقائق کی دنیا میں آنے والی تمام منزلوں کا قاصد ہے جو ہماری طرف آیا ہے، ہمیں ان وادیوں کی طرف لے جانے اور ان وادیوں سے سلامتی کے ساتھ گزارنے کے لیے. تو دونوں معنی یہاں درست ہیں اور مراد بھی ہے. یہاں وادی کا مطلب ہے منزل سلوک جو مجاہدے سے طے ہوتی ہے. دیکھیں ایک بڑا شاعر ایک لفظ میں پوری کہانی کہہ دیتا ہے. وادی کا لفظ استعمال کیا ہے، منزل کا لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ منزل ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے اور وادی مجاہدے اور محنت کے ساتھ گزرنے کا مقام ہوتا ہے. تو وادی کہہ کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ حقیقت کے راستے میں مشکل مقامات آتے ہیں جہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہتا اور چلنے کے لیے طاقت جمع کرنی پڑتی ہے. واضح ہے نا؟ اے بسر حد صبا سیرے تو خوش، با سلیمان منطق تیرے تو خوش. کہ صبا تو سب سمجھتے ہیں، ملکہ بلقیس کا جو علاقہ تھا یمن کے آس پاس، جہاں وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کر ایک وہ شخص گئے، وہ نہیں ان کا تخت لے کر آیا. تو کہہ رہے ہیں کہ تو جو صبا کی سیر کر کے آئے، اسی نے خبر دی تھی نا ہدہد نے آ کے کہ ایک ایسا دربار میں دیکھ کر آیا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ تو جو صبا کی سیر کر کے آیا، کیا مبارک تھی وہ سیر. اور با سلیمان منطق تیرے تو خوش، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تیری پرندوں والی بولی بھی کیا خوب تھی. اس میں بڑے معنی ہیں. صبا کہتے ہیں حقیقت کی ایک ایسی مینیفیسٹیشن جو یونیورسل ہو، ہیومن نہ ہو. حقیقت اپنے آپ کو ایسے ظہور دے کہ اس ظہور کے ادراک کا کوئی مزاج ذہن انسانی اور زبان انسانی میں اس کے اظہار کی صلاحیت نہ پائی جاتی ہو. ابھی دیکھیں کس مہارت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو حقیقت کے ظہور کے اس مرتبے کو دیکھ کر ہماری طرف آیا جس مرتبے کی دید انسانی ذہن میں وہم ادراک نہیں پیدا کر سکتی، جس مینیفیسٹیشن کا مشاہدہ آدمی کو آمادہ اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اس کے ادراک و اظہار کے ٹولز ہی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے تو نے سلیمان علیہ السلام کو بھی اس مقام کی خبر پرندوں کی بولی میں دی، انسانوں کی زبان میں نہیں دی. واضح ہے نہیں؟ صاحب سر سلیمان آمدی، از تفاخر تاجور زاں آمدی. کہ تو سلیمان علیہ السلام کے اسرار کا امین تھا. سلیمان علیہ السلام تجھ پر اعتبار کرتے تھے، تجھ پر اعتماد کرتے تھے، اور تو ان کے سینے میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی امین تھا.
صاحب سر سلیماں آمدی، از تفاخر تاج ورزاں آمدی، تجھے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا رازدار ہی بننے کے لیے پیدا کیا تھا، اسی لیے تو تیرے سر پہ تاج سجایا ہوا ہے، یعنی تیری بڑائی کا اظہار تیرے تاج سے بھی ہوتا ہے، اور یہ تاج تجھ پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ تو ملک کائنات نبی کا رازدار ہوگا، جس میں مطلب تاج بھی چاہیے اور دل بھی چاہیے۔ تو کامل وہ ہے جو دنیا میں تاج پہن کے رہے اور اللہ کے حضور میں دل کے ساتھ حاضر رہے۔ دیو را در بندو زندہ بازدار، تا سلیمان را تو باشی رازدار۔ سبحان اللہ، کہ شیطان کو، دیو کو، کیونکہ وہ قصہ بھی سلیمان علیہ السلام کا تو سب کو معلوم ہے نا، کہ جنات جو ہیں وہ آپ کے مزدور تھے، خادم تھے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں دیو کے بھی دونوں معنی ہیں اور دونوں مراد ہیں۔ پہلا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سرکش دیووں اور جنات کو بیڑیاں کس دو اور انہیں جیل میں ڈال دو، انہیں محبوس کر دو۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جنات نے بغاوت کر دی تھی، تو اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ دیو کو بند کر دو، پابند کر دو، تاکہ سلیمان علیہ السلام کا قرب اور رازداری نصیب ہو جائے۔ جو شخص شیطان کو بند نہیں کرے گا، شیطان پر غالب نہیں آئے گا، وہ اللہ کے قرب کے اسرار کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام کا مقرب بننے کے لیے یہ شرط تھی کہ ان کے دشمنوں کا خاتمہ کر کے ان تک پہنچو، تو وہ اپنے تخت حکومت پر پہلو میں بٹھا لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں سے لڑنے میں کامیابی کے نتیجے میں تمہیں کس درجے کا قرب عطا کرے گا وہ تم خود سمجھ لو اس مثال سے۔ دیو کا دوسرا مطلب ہوتا ہے، دیو کا پہلا مطلب جن ہے، دیو کا دوسرا مطلب ہے شیطان، دونوں یہاں مراد ہیں۔ دیو پر سب سے اچھا شعر جو میں نے پڑھا ہے نا، وہ مولانا روم کا ہے۔ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کتنی ڈرامیٹک امیج ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کل دن کے وقت شیخ چراغ کو جلا کر شہر کا گشت کر رہا تھا۔ آپ سمجھ رہے، مطلب امیج کو عکس اور تصویر سے بلند ہونا چاہیے، اس کا سب سے بڑا مظاہرہ اس مصرے میں ہوا ہے کہ کل دوپہر کو شیخ چراغ لے کر، جلتا ہوا چراغ ہاتھوں میں لے کر شہر کا گشت لگا رہا تھا، شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ کز دے وہ دد ملولمو انسان مارسوس، کہ میں ان شیطان اور جانوروں سے جو ہیں وہ اداس ہو گیا ہوں، مایوس ہو گیا ہوں، میں یہ چراغ لے کر انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں ہے۔ انسانی بستیوں میں انسان کو ڈھونڈنا دن میں چراغ جلائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دیو را وقتے کے در زندہ کنی، جس وقت تو دیو کو، جن کو، شیطان کو زندہ میں اسیر کر لے گا، با سلیمان قصد شادر واں کنی، تو پھر تو سلیمان عالی شان علیہ السلام کے ساتھ ان کے خاص شاہی خیمے میں داخل ہو۔ تو خیر، ہدہد اور کچھ پرندوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے مناقب بیان کرنے کے بعد، اب یہ جیسے ایک پلے سا ہو رہا ہے۔ مجمع گردند مرغان جہاں،
آنچ بودن داش کاراؤ نہا، کہ تمام پرندوں نے ایک اکٹھ کیا، ایک میٹنگ کی، ایک جگہ جمع ہوئے دنیا کے تمام پرندے، چاہے وہ دیکھے ہوئے پرندے ہوں خواہ وہ اندیکھے پرندے ہوں، سب پرندے، جو کچھ پرندے تھے وہ زمین کے اوپر اڑتے تھے وہ بھی آ گئے، پرندے زمین کے اندر بھی اڑتے تھے وہ بھی آ گئے۔ تو آنچ بودن داش کاراؤ نہا، جملہ گفتن دن زماں در دور کار، نیست خالی ہیچ شہر از شہریار۔ اچھا، اس میں شرح کی اتنی باتیں نہیں، بس ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ سب جب مل بیٹھے تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ اس زمانے کا رواج یہ ہے، اس زمانے کا نظام یہ ہے کہ کوئی شہر بادشاہ سے خالی نہیں ہوتا، کوئی علاقہ حاکم سے خالی نہیں ہوتا، مطلب یہ زمانے کا رواج ہے۔ چن بود اقلیم مارا شاہ نیست، بے شزیں بے شاہ بودن راہ نیست۔ کاش فارسی آتی نا تو یہ بہت لیریکل ہے، بہت خوبصورت ہے کہ چن بود، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسا ستم ہوگا کہ اقلیم مارا شاہ نیست، کہ ہماری مملکت کا کوئی بادشاہ نہ ہو، یہ چونٹیوں کا بادشاہ ہے، مکھیوں کا بادشاہ ہے، آدمیوں کا بادشاہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ تو بے شزیں بے شاہ بودن راہ نیست، اگر ہمارا کوئی بادشاہ ہے تو آج تک ہمارے علم ہی میں نہیں آیا، تو اب ہم اپنے بادشاہ سے لا علم رہنا افورڈ نہیں کر سکتے، اب ہم اپنے بادشاہ کو پا کر اور جان کر رہیں گے۔ یہ ہے منطق الطیر کی کے سیر و سفر کا آغاز۔ بھائی اس سے متعلق کچھ باتیں کر کے وقت پورا کر لیتے ہیں، یہ اس میں نشان نہیں لگے ہوئے نا تو وہ اٹک کے پھر پڑھا جائے گا۔ تو مطلب کتاب کا آغاز ہو گیا، پرندوں کی میٹنگ ہوئی، مجمع لگا، اس میں انہوں نے کہا ہم اپنے بادشاہی سے محروم ہیں، یا ہمارا کوئی بادشاہ ہے ہم اسے جانتے نہیں ہیں، تو اب ہم بغیر بادشاہ کی معرفت اور حضوری کے نہیں رہیں گے۔ یہ گویا انسانی فطرت میں پیدا ہونے والا ایک ایسا انقلاب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں احساس تو ہے کہ کوئی ہمارا خالق ہے، ہمیں احساس تو ہے کہ کوئی ہمارا مالک ہے، لیکن یہ کہ ہم اس خالق اور مالک کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو اب ہم اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کیے بغیر نہ اپنی انفرادیت کو کسی لائق رکھیں گے، نہ اپنی اجتماعیت کے کسی اور ادارے پر توجہ دیں گے۔ ہم اپنی انفرادیت ہو یا اپنی اجتماعیت ہو، ان دونوں کو اپنے خالق اور مالک کے حضور میں اس کی مرضی کے مطابق تشکیل دیں گے۔ واضح ہے نا، یہ اس کا تھیم ہے اور یہ چل کے انشاءاللہ آگے چلتا جائے گا۔ اور یہ کتاب بہت لمبی ہے، 4,500-5 ہزار شعروں کی کتاب ہے یہ، تو اس کا ذرا دھیان سے انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج میرا نسخہ نہیں، ورنہ میرے نسخے میں تھا انتخاب۔ اس میں ایک بہت بڑے متصوفانہ تھیم پر کلام کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ ایسا تھیم ہے کہ اس پر جیسے ایک کلاسز ہونی چاہیے، حلقے ہونے چاہیے۔ وہ ہے ابواب دہگانۂ تصوف، تصوف کے 10 دروازے کے 10 تو یا اس میں جو وادیاں ہیں وہ ابواب تصوف ہیں، ان کی رہنمائی میں ہم وہ 10 دروازے بھی دستک دے کر دیکھ لیں گے۔ تو اس کا یہ فرق، تو یہ پورا سفر ہے ابواب دہگانۂ قرب کو طے کرنے کا۔ اور کیا پرسپیکٹیو ہے، اس کو ذرا سا مطلب آپ محسوس کریں
کہ فارمل دوری ممکن ہے کہ قرب ہو، اور فارمل قرب ممکن ہے کہ دوری ہو، بس اس کو پہچاننا ہے۔ دوری کی صورت اس بات کا انکار نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہے، اور قرب کی کوئی فارم اس بات کی سند نہیں ہے کہ میں اللہ سے دور نہیں ہوں۔ یہ ہے دیم و رجا کا صوفیانہ ورژن۔ اب تھوڑا سا وقت ہے تو ایک بات تصوف کے بارے میں عرض کر دوں، کیونکہ ایک آدھ صاحب نے اس غلط فہمی کا اظہار کیا کہ وہ اس کو میں عرض کر دوں کہ تصوف اس وقت تک علم قرب رہا، علم حضور رہا، جب تک اپنی تینوں بنیادوں کو اس نے پورے توازن اور پروڈکٹیوٹی کے ساتھ برقرار رکھا۔ وہ تین بنیادیں جو ابھی عرض کی، خشیت، محبت اور معرفت۔ بعد میں آنے والا تصوف پیری، مریدی، رسومات وغیرہ میں اتنا گرفتار ہو گیا کہ اس نے اپنے وجود کے جواز کے لیے جھوٹ موٹ معرفت اور محبت کا نام رٹنا اور جپنا شروع کر دیا۔ خشیت جو ان دونوں کو سچ ثابت کرنے کی واحد کسوٹی ہے، اس سے دستبرداری استعمال کر۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ سے محبت ہو یا اللہ کی معرفت ہو، دونوں پر دستخط قلم خشیت سے ہوں گے۔ اگر خشیت آپ کی محبت کی گواہ نہیں ہے، خشیت اگر آپ کی معرفت کا سبب نہیں ہے، تو یہ سب خیالات ہیں اور یہ سب وساوس ہیں، اور آپ الہ حقیقی سے تعلق نہیں رکھتے، آپ اللہ کے نام کا ایک بت بنا کر اس کے واصل بنے بیٹھے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، تصوف کو رسومات کھا گئیں، شخصیت پرستی کھا گئی، اور مزاروں کو وہ اب صوفی تم رومی سے زیادہ بن کے دکھاؤ گے۔ رومی کہتے ہیں یک گربے زندہ پیش عارف، بہتر سے ہزار شیر مردہ، کہ قبروں میں مدفون لوگ شیر ہیں مانا، لیکن تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے زندہ چاہیے۔ تو پیش عارف، عارف کی نظر میں زندہ بلی مردہ شیر سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تو اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ تو اب میں نے ایک فریز گھڑا ہے کہ صوفی بننا ہے تو تصوف سے دور رہو۔ یہ کیفیات، مشاہدات، مکشوفات وغیرہ نہیں ہے۔ کون سا کشف چاہیے، میں ابھی اپنے ذہن میں دہرا دیتا ہوں۔ کون سا کشف، کون سا مشاہدہ چاہیے، میں ابھی اپنے اندر ایک وہ لگا ہوا ہے جنریٹر، اس سے پروڈیوس کر کے دکھا دیتا ہوں۔ معرفت کی کون سی منزل ایسی ہے جو میں فرض نہیں کر سکتا، جسے کوئی شاعر تصور نہیں کر سکتا؟ ان سب میں کیا رکھا ہے؟ تم بنے کیا ہو یہ بتاؤ۔ تم بنے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے گارے سے، تب تم صوفی ہو۔ بنو۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ یا سید الطائفہ کہے بغیر ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بس 2 سند اور 2 شاہد ہیں، کتاب اور سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کیا جنید بغدادی سے بڑے عارف بننے کے خط میں مبتلا ہیں؟ یا وہ نہیں جانتے تھے کہ تصوف کیا ہے؟ اب تو ان کے رسائل ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی ہوئی صورت میری تصور کی ہوئی حقیقت سے ہر حال میں افضل ہے۔ اس اصول پہ قائم رہ کے دکھاؤ نا، پھر ذرا 2 دن گزار کے دکھاؤ، وہ ساری مزیداری اور تماش بینی ختم ہو جائے گی، اور پھر نماز پڑھنا ہے، وضو اچھی طرح سے کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، کھانا اس طرح سے کھانا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہونا ہے تو سینے سے ہانڈی کھولنے کی آواز آنی ہے۔ یہ آواز سنی ہے کسی نے کہیں جا کر یا آ کر؟ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد حقیقی بنائے بغیر، یہ مرشد حقیقی نہیں، مرشد واحد بنائے بغیر. وہ اب اس کا کیا قصور ہے کہ وہ جناب سرکار کو نہیں سمجھ سکتا ہے؟ ہاں نہیں، قصور نہیں ہے، یہ بہت بڑا عذر ہے اللہ کے یہاں کہ مجھ تک اسلام کی دعوت قابل تسلیم حالت میں نہیں پہنچی. پھر صرف توحید اور اخلاق یا جس نبی سے بھی محبت ہے، یا چاہے ایتھیسٹ ہے لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑایا، اللہ کا مذاق نہیں اڑایا، انکار کے موقف پر وہ نہیں کھڑا ہوا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے ہی ہوگا، لیکن ہو اٹھایا جائے گا وہ عیسائی اور یہودی کی حیثیت سے نہیں، مسلمان بنا کر، یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم میں. کیونکہ یہ تو قرآن، اب دیکھیں اسلام اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، اس سوال کا جواب نہ مجھ سے پوچھا جانا ہے نہ آپ سے، اللہ نے خود بتا رکھا ہے اور دین لانے والے نے بتا رکھا ہے. اللہ کہتا ہے میں اسلام کے علاوہ قیامت میں کوئی دین قبول نہیں کروں گا. وہ اسلام جو تمام انبیاء لے کر آئے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر مکمل ہوا. تو اسلام کا مطلب ہے اللہ کو واحد ماننا اور اسلام کو لانے والے تمام معلوم اور نامعلوم انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنا. اب جس نے جس نبی کا انکار کیا یا جس نبی کے اقرار سے محروم رہا، اس کے اسلام میں وہ نقص رہا، اور اسلام کا کوئی بھی ورژن اس کا نمائندہ ورژن نہیں ہے قرآن اور رسالت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم کے علاوہ. یہ تو اسٹینڈرڈ بیان ہے، اس میں گھات لگانے کی کوشش نہ کرو. مطلب یہ کہ مسلمان اگر عیسائی ہو جاتا ہے تو وہ مرتد ہے، وہ ابدی جہنمی ہے. مسلمان اگر یہودی ہو جاتا ہے تو مرتد ہے اور ابدی جہنمی ہے. اور عیسائی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو دنیا میں ہی سعادت پالی. یہودی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو دنیا ہی میں آخرت کی گارنٹی لے لی. آپ سمجھ، اس بیلنس کو نہ بگڑنے دو، ورنہ یہ دین ایک کھیل بن کے رہ جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو کہیں گے کہ نبی جو ہیں وہ جزوی پیغام لائے تھے، اصل حقیقت کے عارف تو ہم ہیں. اور ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. یہ سب سے جدید تھیم ہے دین و ادیان کی وحدت کا، جو ایک تھیم ہے نا، یہ سب سے جدید ہے. مطلب ایک عجیب طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ تمام مائنڈ سیٹ جدید ہے اور دعویٰ قدامت کا کیا جا رہا ہے. یہ پورا جدید تصور ہے، یہ پہلے کبھی نہیں تھا، اور کسی بڑے صوفی کے یہاں یہ نہیں دکھایا جا سکتا. وہ اشارے میں بھی یہ کہہ دے کہ اسلام کے سوا کوئی ذریعہ نجات ہے، اسلام کے سوا کوئی وسیلہ وصول ہے، کسی بڑے صوفی کے آپ دکھا دیجئے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو تصوف کیا ہے کا جواب غالباً سب سے بہتر دے سکتے تھے. ان کا 44-45 صفحے کا ایک مقدمہ ہے، جو وصایا ہیں ان کے، وہ ذرا پڑھ لیجئے تو آنکھیں کھل جائیں گی کہ اصلی صوفی اور اس کے عقائد ہوتے کیا ہیں. تو یہ نہیں، فیشن میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہ سنگ دلی نہ اپنے دین کے ساتھ جاہلانہ سلوک. ہم سنگ دل نہیں ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، ان کے کلام کو، ان کے قول کو قرآن نے نقل فرمایا کہ یا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، ان لوگوں کو آپ سزا دیں گے تو بھی بہت ٹھیک ہوگا، اور بخش دیں گے تو آپ رحمان و رحیم. تو ہر ایک کی بخشش کی خواہش رکھنا، ہر ایک کی مغفرت اور خیر خواہی رکھنا، یہ ظاہر ہے کہ خود مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے. وہ الگ ہے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ دین محمدی کو واحد آتھینٹک دین ماننے والے کو تنگ نظر کہہ دیتے ہیں، سنگ دل کہہ دیتے ہیں، تنگ مشرب کہہ دیتے ہیں، متعصب کہہ دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اصلی مسلمان کی کیا احوال ہے. وہ سجدے میں گر کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو عیسائی بھی مرے اسے قیامت میں مسلمان کر لینا.
اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا، جو اللہ نے کہہ دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اب اس کی نہ کوئی تعبیر، وہ لوگ کوئی اسراری کلام تھوڑی کرتے تھے، وہ کوئی روزی کروشن تحریک کے نمائندے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں میں اور اشاروں میں کلام کریں؟ وہ ہادی تھے، ہر بات ڈے لائٹ میں کرتے تھے۔ ایک رسالہ ہے، میری کوثر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ایک کتاب ہے وہ لا کے رکھیں یہاں، اس کا عنوان ہے توحید الحق، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے توحید الحق۔ یہ چھپا ہوا ہے امداد الفتاوی کی 6 جلد میں، تو چاہے امداد الفتاوی پورا لا کے رکھ دیں، اس کو کاپی کروا کے بانٹنا اس وقت گویا بڑی خدمت ہے۔ یہ مسئلے نہیں ہیں۔ کبھی اپنی نماز کو اس طرح دیکھا ہے، نماز سے بڑا مقام قرب کوئی نہیں ہے، نہ انفس میں نہ آفاق میں۔ نماز سے بڑا احوال قرب کا جنریٹر کوئی نہیں ہے، نہ انفس میں نہ آفاق میں نہ جنت میں نہ دنیا میں۔ تو آپ نے اس کی یہ گد بنا رکھی ہے کہ اللہ 5-7 مرتبہ تمہیں اپنے حضور میں داخلے کا ٹکٹ دے دیتا ہے اور تم اس ٹکٹ کو پھاڑ کر مصلی اس کے دربار سے باہر نکال کے بچھاتے ہو۔ جو آدمی ہر نماز میں اللہ کو دیکھنے کے سے تجربے اور حال سے نہیں گزرا، اس کی اور باتیں کون سنے گا؟ وہ چاہے جو کچھ بھی آنکھ کرے۔ نماز اتنی سیریس چیز ہے۔ قرآن نے کبھی تمہیں اپنے اندر غرق کیا ہے؟ قرآن کبھی تمہارے لیے وہ سمندر ثابت ہوا ہے جو تمہیں جو ہے وہ اذن غرقابی دے، جو تمہیں اپنی تہہ کی طرف کھینچے؟ اگر قرآن کی یہ کشش نہیں، اللہ کی یہ کشش نہیں، اللہ کی طرف سے پریسکرائبڈ مینز آف نیئرنیس کی یہ کشش نہیں ہے، تو پھر جو تم نے اسباب کشش اور اسباب قرب بتائے ہیں وہ سب ابلیسی ہیں۔ نماز ہر صورت میں اچھی ہونی چاہیے۔ صوفی بننا وغیرہ تو فرض نہیں ہے نا۔ اسی وجہ سے صوفیاء متقدمین میں صرف 2 اشغال تھے، صرف 2۔ آپ تاریخ کبھی پڑھیں تو کثرت تلاوت، کثرت نوافل، صرف یہ 2 اشغال اور خدمت خلق۔ رومی نے جو فرمایا نا کہ طریقت بجز طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ یعنی صوفیوں جیسا لباس اختیار کر لینے سے تھوڑی طریقت پہ چلے جاتے ہو۔ طریقت نام ہے اللہ کا ہو کر خادم خلق